الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم پڑھے تھے قبر کے عذاب کے بارے میں پچھلی بار، دلائل جو آگے قرآن اور حدیث کے اندر ہم تھے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ رکھے گا ثابت قدم ایمان والوں کو، بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، اس ورڈ کے ساتھ، with the word that stands firm in this world، فی الحیات الدنیا۔ قول ثابت جو ہے نا، word that stands firm، جو مضبوط ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا ایمان والوں کو، فی الحیات الدنیا، دنیائی زندگی کے اندر، وہ فی الآخرہ، اور آخرت کے بھی اندر، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کر دے گا ظالموں کو، رانگ ڈوئرس کو، ان کے ظلم کے سبب سے ان کو گمراہی کی اور وہ لے جائے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قبر کے عذاب کے بارے میں؟ فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، بے شک جب ایک بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے بعد اس کے جو اصحاب ہے، جو ساتھی انسان کے ہوتے ہیں، ماں باپ، دوست، احباب، وہ سب اسے پھر جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، بے شک لیسمع، وہ ضرور سن رہا ہوتا ہے یہ قبر والا، جب وہ جاتے ہیں اس کے قبر سے، قرع نعالہم، ان کے نعال کا قرع، نعال بولتے ہیں چپلوں کو، جوتوں کو، قرع بولتے ہیں آواز کو، یعنی کہ ان کے چلنے کی آواز کو، یعنی کہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے کون؟ میت۔ اتاہ ملکان، اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، وہ اسے بٹھاتے ہیں اس میت کو، فیقولان لہو، وہ دو کہتے ہیں اس سے، ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس شخص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فأما المؤمن، جو مؤمن ہوگا، فیقول، وہ کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے۔ فیقال لہ، اسے کہا جائے گا، انظر الى انظر الى مقعدک من النار، تم دیکھو اپنی جگہ، اپنی سیٹ، مقعد وغیرہ رہنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، نار سے، قد ابدلک اللہ بھی، بے شک تمہارا رب نے تمہیں بدل دیا تمہارے سے یہ، تمہاری یہ ڈیسٹینیشن، تمہاری یہ سیٹ، بھی مقعد من الجنہ، جنت کے مقعد سے، فیراہما جمیعا، اور اس مومن کو دکھائے جائیں گے دونوں چیز، جنت بھی اور جہنم بھی، کیونکہ اس کو دکھایا جا رہا ہے تمہارے نیک اعمال سبب بن گے، تم بچ گئے جہنم سے، اور تم جاؤ گے کہاں بھی؟ جنت میں۔ وَأَمَّا المنافق، جو منافق ہوگا، او الکافر، یا جو کافر ہوگا، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے لیکن وہ چھپاتا ہے اپنا کفر، یہ فرق ہوتا ہے، منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے کافر سے، کیونکہ وہ بھی کافر ہوتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے میں کافر ہوں۔ دشمن خطرناک وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے میں دشمن تمہارا ہوں، یا وہ جو بولتا ہے میں تمہارا دوست لیکن دشمن ہوتا ہے اصلی میں، ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے قرآن میں آ گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے، تمہارے سے جہنم کے سکس، جہنم کے باٹم پہ ہوں گے منافقین۔ ما كنت تقول في هذا الرجل، تم کیا کہا کرتے، تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ فیقول لا ادری، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے، لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، كنت اقول ما يقول الناس، میں وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فیقال له، اسے کہا جائے گا اس میت سے، اس کافر سے، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے تلاوت کی قرآن کی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اس کو اسٹرائک کیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، بمطارق، طرق بولتے ہیں نوک کرنے کو، مطارق بولتے شاید ہیمر کو، ہاں، ہیمر من حدید، آئرن ہیمبرس کو مار دیا جائے گا، ضربتن، ایک مار دیا جائے گا اس کو، کیا؟ ایک اسٹرائک۔ فیصیح صیحتن، یہ ایسی چیخ مارے گا اس ٹائم پہ، یسمعہ، ہر کوئی اس کی چیخ سنے گا، سنتا ہے، من یلیہ،
جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں. اس میت کی چیخ و پکار ہر کوئی سنتا ہے جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں. غیر الثقلین، ادر دین ثقلین، لیکن ثقلین اس کی چیخ و پکار نہیں سنتے. ثقلین بولتے ہیں دو باری مخلوق. ثقلین انسان اور جن جو ہے، جو کہ مکلفین ہیں، جن کو، جو اوبلیگیٹڈ ہے، جو اوبلائزڈ ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنی ہے، اور جن کو فری ول دی گئی ہے، جن کو حساب کتاب دے رہے ہیں، اس کو ان کو بولتے ہیں مکلفین، انسان اور جن. یا بولتے ہیں ثقلین، دو باری مخلوق. تو دو باری مخلوق انسان اور جن صرف وہی نہیں سنتے ہیں قبر والے کی چیخو پکار، منافق کی یا کافر کی. باقی سب سنتے ہیں. یا میں سنا ہوا ہے ساری روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے. اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، اس پہ پیش کیا جاتا ہے اس کا مقعد، اس کی سیٹ، صبح بھی اور شام بھی. بالغداة والعشی. وإن كان من أهل النار، اگر وہ ہوگا جہنمیوں میں سے، فمن أهل النار، تو رہا وہ جہنمیوں میں سے. اس کے بعد فیقال له، اسے کہا جاتا ہے، هذا مقعدك، یہ تمہاری سیٹ ہے، یعنی کہ جگہ تمہاری یہ ہے. کسے کہا جاتا ہے یہ؟ جہنمی سے. یعنی کہ قبر میں ہی دکھایا جاتا ہے جنت بھی اور جہنم بھی. قبر میں ہی دکھاتے ہیں جنت بھی اور جہنم بھی، منافق کو بھی، کافر کو بھی، مومن کو بھی. اور ہر ایک سے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے اور تم اس سے بچ گئے. مومن سے کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جنت، تم بچ گئے جہنم سے. کافر سے کہا جائے گا تمہیں ادھر ہی جانا ہے ایک ٹائم پہ. اسی لیے نا ایک صحابی جو تھا نا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آگیا کہ وہ بہت روتے تھے قبر کے پاس. ان کی داڑھی بھی ہوتی تھی کیا گیلی رونے سے. ان کو بولتے تم کیوں اتنا روتے ہو قبر پہ، جبکہ اس کے بعد بہت سارے منازل آخرت کے. وہ بولتے کہ ان کی جو قبر ہے نا، انہا سمعت، میں نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا اول منزل الاخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو اس کو یہاں پہ ٹھیک ہو جائے گا حساب کتاب، اس کو پھر آگے اور ٹھیک ہو جائے گا. اس کو یہاں پہ ہو جائے گا مسئلہ، اس کو پھر آگے پرابلم بڑھ جائیں گی نہ کہ کم ہو جائیں گی اس کی. حتی یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ واپس اٹھائے گا قیامت کے دن تک. تمہارا مقعد یہی ہے، تمہارا ٹھکانہ. اس لیے نا حدیث میں آ گیا کہ جو نا قبر یا تو بن جاتی ہے یہ حفرت من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. یا بن جاتی ہے یہی قبر ریاض من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے کیا؟ قبر انسان کی. اور جتنا انسان تو دیکھے گا نا قبر میں، جو نیک انسان ہوگا اتنا اس کو دیکھے گا کیا، اتنی قبر کشا اس کے لیے ہو جائے گی جو ہوگا مومن انسان. اور منافق یا کافر پہ کتنی قبر تنگ ہو جائے گی نا، اس کی پسلیاں مل جائیں گی، اتنی تنگ ہو جائے گی اس کی قبر. لیکن قبر ہے نا قبر، قبر ہر ایک کو مطلب قبر دی ہر ایک چیر، ہر ایک کو، منافق کو بھی مومن کو بھی، ہر ایک کو. لیکن جو چیر ہے نا وہ کچھ عالم بولتے ہیں وہ شفقت کا ہوگا مومن کے لیے. کچھ اس میں روایت آ گئی ہے، مجھے بھی اچھے سے یاد نہیں آ رہی ہے وہ. آسس نے فرمایا نا اس کے سعد بن عبادہ کے موت پہ شاید آپ نے فرمایا کہ، میں دیکھ سکتا ہوں وہ روایت، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گا. سعد بن معاذ جو تھا نا ایک بڑا وہ یہ تھا، ایک سردار تھا وہ، اس کو بھی قبر نے چیرا قبر کے اندر. تو یہ ہو گیا. اسے بعد نا آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا قلیلا. اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، کہ تمہیں دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، تم ہنستے کم تو روتے زیادہ. جب تم دیکھتے کہ آ، کیسے احوال ہے مرنے کے بعد انسان کو. دیکھیے، اور ایک حدیث میں آ گیا کہ، یہاں پہ دیکھیے آپ، جیسے کہ ہم دعا بھی کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی عذاب قبر سے، ومن عذاب النار، عذاب النار سے، ومن فتنة المحیاء والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے. مسیح الدجال، مسیح کا مطلب ہوتا ہے ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، ٹھیک. اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اس کی بس ہوگی ایک آنکھ کیا؟ کانی. The prophet passed by two graves صلی اللہ علیہ وسلم and he said، آپ نے فرمایا ان دو قبروں کے پاس، انہما یعذبان، ان دو کو عذاب کیا جا رہا ہے، ان دو قبر والوں کو، وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو عذاب نہیں کر دیا جا رہا ہے کسی بڑے سبب سے، فی کبیر، مطلب بڑا سبب ہے یہ، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سبب ہے، ہمارے لیے انسگنیفیکنٹ یہ چیز ہے، مگر یہ بڑی چیز ہے. ثم قال، آپ نے اس کے بعد فرمایا، بلا، بے شک، بٹ انڈیڈ، اما احدہما، ون آف دیم جو تھا، رہا ون آف دیم، فکان یسعى بالنمیمہ، وہ کرتا تھا کوشش نمیمہ کرنے کی. یسعى ہو گیا، وہ اسپریڈ کرتا تھا دا اسٹیٹمنٹس آف ادرس، نمیمہ بولتے چغل خوری کرنا، چغلی کھانا کسی کی، اس کو اس لیے عذاب کر ہوا تھا. وہ اما الآخر، جو دوسرا تھا، فکان لا یستتر من بولی، وہ نہیں بچتا تھا اپنی یورین سے، یعنی کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو حفاظت نہیں کرتا تھا، وہ صفائی پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو اس حساب سے ان کو عذاب قبر ہوا تھا. اس بنیاد پہ. The belief of billions of scholars, the righteous, and the believers of followers of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and those of the previous nations in the chastisement, azab, and bliss, niyamate, in the grave, in addition to their conviction in all that was said about that. دیکھیے آپ بولے ریشنل پروفس کیا، عقلی دلائل کیا ہے کہ ابھی تک تھے نصوص کے دلائل، نصوص مطلب ہو گیا ٹیکسٹ قرآن حدیث کا. اب عقل کیسے دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں عذاب ہو جائے گا. But one's belief in Allah, His angels, and last day requires his belief in the chastisement and bliss in the grave and in all related matters. جب انسان کو اللہ پہ ایمان ہوگا نا، تو خود بخود وہ لاتا ہے ایمان آخرت پہ بھی، کیونکہ وہ بولتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے مقصد سے پیدا کیا ہوگا، جس نے دنیا کو بنایا ہے مقصد سے، اس نے مجھے بنایا ہے مقصد سے، اور میرا ایک مقصد ہوگا جو پورا نہیں ہوتا جب تک برا کرنے والے کو برا نہ ملے جیسا، اچھا کرنے والے کو اچھا نہ ملے جیسا. یہ ہر ایک انسان کو ہوتی ہے فطرت میں ہی. اس کو ہندو پتہ کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نا کرما، وہ بولتے ہیں کرما. انسان ایسا کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، ایکشنز ہے کانسیکوینسز. تو یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ بہت نیچرل چیز ہے اس پہ بلیو کرنا. اور یہ ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے ڈیوائن ریلیجن جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ہوتا ہے مین میڈ ریلیجن جو لوگوں نے خود بنایا ہے. ہوتا ہے نا کہ اس کے ڈیوائن اوریجنس ہوں گے، ہندوازم کے ڈیوائن اوریجن مطلب ہوتا ہے اس کا پہلے، تو آہستہ آہستہ ہو گیا، اس کو ڈسٹورشن آ گئی اس میں، اب بن گیا اس میں یہ سب، اس میں خرافات آ گئی ہے. کیونکہ لکھا ہے نا خود ہندو کی کتابوں میں، رگ وید، یجر وید، وہ سام وید، کیا وید ہے ان کی، وہ اس میں لکھا ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے. بلکہ اس میں بہت سارے مطلب سود نہیں کھانا ہے، یا پردے کے معاملات بھی اس میں لکھے گئے عورتوں کے لیے، یا زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، یہ سارے معاملات، غیبت نہیں کرنی ہے. تو ویسے لیکن پھر پتہ ہی ہے اس میں کیا خرافات پھر ایڈ ہو گئی ہے، جیسے ہر ایک مذہب میں ہو گیا ہے. اس کے بعد، سنس دس از این ایلیمنٹ آف دا بلیف ان دا انسین، یہ انسین ہے، یہ غیبیات میں سے آتا ہے. غیبیات کیا ہو گیا؟ غیبیات ہو گیا جس کو ہم سینسری پرسیپشن سے، جس کو ہم محسوس نہیں کر پائیں گے، نہ ہم دیکھ، نہ سائٹ سے، نہ ویژن سے، نہ دیکھنے سے، نہ سننے سے، نہ سونگنے سے. تو اس کو بولتے ہیں غیبیات میں آتا ہے یہ. Whoso believes in some of its elements, he should necessarily believe in the others. جس نے کچھ ایلیمنٹس سے بلیو کیا، اللہ بھی اس نے بلیو رکھا، اور قیامت کے دن پہ جب وہ اس کل پہ یہ نا یہ جب وہ اس چیز پہ لاتا نا ایمان، تو تقاضا ہی کرتا ہے کہ ایمان لانا دوسری چیز پہ خود ہی، کیونکہ انٹر ریلیٹڈ سب کچھ ہے. جب انسان کو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، تو اسے خود بخود یہ یقین آ جاتا ہے دل میں کہ مجھے ایک دن حساب ہوگا مرنے کے بعد بھی، پہلے مجھے حساب دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے فطرت میں انسان کو، عقل و شعور میں انسان کو یہ پیوست کر کے یہ سب چیزیں، یہ اس کو بولتے ہیں نا انسٹنکٹ، انسان کا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ انٹیوشن. اچھا لفظ ہے یہ انٹیوشن، انسان کے اندرونی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے. اس کے بعد، ریزن نیدر ریجیکٹس نور نگیٹس دا چیسٹسمنٹ اینڈ بلیس.
نہ ہی ریزن کرتی ہے ریجیکٹ عذاب نہیں ہو جائے گا، نہ ہی نور نگیٹس دا چیسٹسمنٹ، نہ نفی کرتی ہے چیسٹسمنٹ اینڈ بلس ان دا گریو. عقل بول سکتی ہے قبر میں عذاب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں بول سکتی ہے. جو ہوگا ایتھیسٹ مانو آپ، کوئی ہوگا وہ کیا بولے گا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے عذاب بھی ہوگا اور نعمتیں بھی ہوں گی. اب جو مسلمان ایسے بولے گا ہو سکتا ہے عذاب ہوگا نعمتیں ہوں گی، وہ مطلب مسلمان ہے، وہ بھی ایتھیسٹ ہی ہے اصلی میں. شک کرنے والا کافر ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کافر ہوتا ہے. شک ہو گیا 50-50% بولنا، یہ ہے تیست نہیں تھے تیست. آخرت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کافر ہے، اس کو ایسا دماغ میں ہوگا. مسلمان وہ نہیں ہے. اچھا، سچ ایز دا کوشچن آف دا ٹو اینجلس، کیسے کوئی کر سکتا ہے انکار لاجیکلی کہ دو اینجلس قبر میں نہیں آئیں گے؟ کرو تم اس کو ڈسپروف کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے ہو تم اس کو ڈسپروف. نہ یہ پروف کر سکتے ریشنلی ریزن سے، لیکن بائی انسٹنکٹ یا جب ہم اس پہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پہ، تو اس میں خود بخود شامل حال ہوتا چاہتا ہے یہ سب چیزیں. رادر ساؤنڈ ریزن ایکنالوجز اینڈ سپورٹس اٹ. جو انسان کی ساؤنڈ ریزننگ ہے، جو انسان کا اصلی جو عقل سلیم انسان کی ہے، وہ ایک تو اس کو تسلیم بھی کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے اس چیز کو. اس کے بعد عقل سلیم ہو گیا وہ عقل جو ہوگی فطرت پہ، جو ڈسٹارٹ نہیں ہوگی، ہوگی اپنی اصل حالت سے، جو ہوگی نیچرل پاتھ پہ جو ہوگی عقل، جس میں خرافات نہیں آ گئے ہوں گے گناہ کرنے سے، یا جس میں خرافات نہیں آ گئے ہوں گے شرک کرنے سے. تو وہ ہو گیا کیا؟ عقل سلیم. اسی کو اسلام سمجھ آتا ہے، عقل سلیم کو. اس کے بعد تیسرا، اے پرسن سلیپنگ میں ہیو اے ڈریم اینڈ بی پلیزڈ اینڈ ڈیلائٹڈ بائی اٹس افیکٹ. کبھی انسان سو جاتا ہے نیند میں، اچھا لگ رہا ہوتا ہے نیند میں، انسان اٹھتا رہا بولتا ہے اچھا خواب تھا، مجھے اور خواب دینا چاہیے تھا، میں کیوں اٹھ گیا، مجھے خواب پورا کرنا تھا پہلے. کبھی انسان بولتا ہے اچھا ہو گیا میں اٹھ گیا، خدا یہ خواب اتنا خطرناک تھا، مجھے کتنا عذاب ہو رہا تھا اس میں. مطلب سچ میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے. یہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو. مطلب کس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے یہ؟ کبھی تو انسان خواب میں گر گیا نیچے اوپر سے، لگ رہی ہوتی ہے اصلی میں. یا عذاب ڈر رہا ہوتا ہے انسان، وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ انسان کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے باہر، جیسے کہ قرآن کی آیت میں سے واضح ہے یہ. لیکن روح اور بدن کا تعلق رہتا ہے سونے کے ٹائم پہ، تھوڑا سا تعلق. لیکن موت کے ٹائم میں تعلق پورا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آ گیا نا کہ ال- النوم اخو الموت، شاید اخت الموت آ گیا ہے. موت کی جو بہن ہے وہ نیند ہے. مطلب ہم کرتے ہیں ہمیشہ ایکسپیرینس مرنے کا ایک حساب سے، ابھی مر جائیں گے سوئیں گے نا ہم کرتے ہیں ایکسپیرینس ایک حساب سے موت کا. تو یہ ہو گیا ایسے. ہی فیل سورو اینڈ ریگریٹ وین ہی از اویکنڈ، ہے نا. لائک وائز ہی مے ڈریم آف وٹ ہی ڈس لائکس اینڈ سو ہی فیلس ریگریٹ اینڈ ڈسٹریس بیکاز آف اٹ. ایسا ہوتا ہے نا، وین ہی اویک از اویکن ہی پریز دا پرسن ہو ووک ہم. شکریہ آج مجھے اٹھایا، میں خطرناک خواب دیکھ رہا تھا. ہے نا. تو اس میں آ گیا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے خواب جس سے انسان خوش ہوتا ہے، جس خواب سے بشارت ہوتی ہے مومن کے لیے وہ. دوسرا کیا خواب شیطان کی طرف سے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجھے کیا ہو گیا، پریشانی آ جاتی ہے. تیسرا ہو گیا نفس کی طرف سے خواب، جو انسان پورے دن سوچتا ہے وہ شام کو دیکھتا ہے خواب میں. یہ ہو گیا تین خواب، رحمانی، شیطانی، نفسیاتی خواب. یہ بخاری کی روایت ہے شاید. لائک وائز ہی میں فیل، اچھا پڑھا ہم نے، both the cases of pleasure and sorrow felt by one sleeping affecting his soul, although they are not tangible or visible. مطلب میں آپ کو نہیں مار رہا ہوں چھڑی سے، لیکن آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چھڑی سے مار رہا ہے. چلیے میں ہی مار رہا ہوں چھڑی سے، لیکن خواب میں آپ کو لگ رہی ہے خواب میں. لیکن وہ کیسے آپ کو لگ رہی ہے خواب میں؟ آپ کو سوچ رہے ہیں نا وہ کیسے لگ رہی ہے خواب میں؟ وہ آپ کو ٹچ پتہ میں کر رہا ہوں، مانے فار ایگزامپل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مجھے کسی نے مارا، مجھے لگ گئی خواب میں بازو کو، بہت نہ لگ گئی، مجھے لگ رہا تھا مجھے لگ گئی خواب میں. اب میں اٹھ گیا، مجھے لگی نہیں ہے بازو میں، لیکن مجھے پورا پتہ ہے کہ مجھے خواب میں لگی تھی سچ میں. میں نے فیل کی وہ والی پین. تو کس نے وہ والی پین فیل کی تھی؟ میرے روح نے وہ فیل کی تھی والی پین. یہ دلیل ہے عقلی دلائل مرنے قبر عذاب کی. یہ شاید دیا ہے اس نے، کیا ان کا نام ہے، محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حجت اللہ بالغہ میں. اس کتاب والے نے اس سے لایا ہے شاید یہ. یا دیکھیے انسان خواب میں کوئی چیز سونگتا ہے اچھے کھانے کی اسمیل، لیکن ان ریالٹی میں وہ
اس کے پاس کیمیکل سگنلز نہیں آ جاتے ہیں سونگنے کے، جو سونگے گا اچھی چیز کو، تو کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہوگی اس کو ہم ٹچ کر پائیں گے، ہے نا؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یا ویزیبل بھی، مانے انسان خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، تو کیسے دیکھ پا رہا ہوتا ہے؟ وہ سن رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کی چیز ہے، کوئی کسی کی بات، کسی کی بات، وہ اس کی روح سن رہی ہوتی ہے، اس کی روح فیل کرتی ہے سب کچھ. نو ون ڈینائز دس. اتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ انکار کٔرِتھ ما. How then can the chastisement and bliss in the grave be denied although the case is same؟ تو کیسے کوئی کرتا ہے قبر کے عذاب کو ڈینائی جبکہ کیس سیم ہے؟ مانی کوئی بولتا ہے کہ میں قبر کھودوں گا، میں دیکھ رہا ہوں قبر والے کو، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس وہ ہٹ گیا تھا، ہو گیا ڈی جنریٹ، ختم ہو گیا، یہاں بچا ہی نہیں کچھ، ویسے بولے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عذاب ہوتا ہے نا روح کو، ہی ہوتا ہے جسم کو عذاب. اس میں اصلی اختلاف ہے علماء کے درمیان میں. وہ بولتے ہیں کہ عذاب سے گژھان روحس کن جسمس. کچھ بولتے ہیں صرف روح کا عذاب ہوتا ہے، کچھ بولتے ہیں صرف جسم کو عذاب ہوتا ہے، کچھ بولتے ہیں دونوں کا عذاب ہوتا ہے. شاید صحیح رہا یہی ہے کہ دونوں کا عذاب ہوتا ہے، لیکن میں دیکھوں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے. میں نے شاید کسی کو کتاب دی ہے وہ والی قبر کے عذاب والی کتاب، تو اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا. لیکن شاید صحیح رائے وہی ہے کہ عذاب ہوتا ہے کیا، جسم کو بھی اور روح کو بھی عذاب ہوتا ہے. جیسے کوئی بولے گا کوئی انسان ہے نا وہ کیسے مر گیا، وہ مر گیا ڈوب گیا وہ سمندر کے اندر، یا کسی کو شیر نے کھایا، وہ شیر کی پیٹ کے اندر ہے، تو اسے کیسے عذاب ہو جائے گا؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جیسے اس میں روایت میں آ کے نا، وہ ایک انسان تھا، وہ بہت ڈرتا تھا موت سے. تو اس نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ جب میں مر جاؤں گا تم مجھے جلا دینا، پھر میرے سور کو پھینک دینا ایسے، تم میرے ایش کو پھینک دینا ایسے، تو مجھے ختم جیسے میں تھا ہی نہیں. جب وہ مر گیا نا، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بچوں نے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس جمع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نے، تو اس کو بخشا گیا اس بنیاد پہ کہ اس کو اتنا خوف تھا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، تو اسی بنیاد سے بخشا گیا اس کو. یہ صحیح روایت ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. اب ایک تقدیر کے بارے میں، بلیف ان دا ڈیوائن ڈگری کے بارے میں، لیکن میں دیکھوں گا پہلے یہ اس کے بارے میں. صحیح رائے وہی ہے کہ عذاب کس کو جائے گا، روح کو بھی اور جسم کو بھی. یار کیونکہ اس میں آ گیا نا کہ موت کرے گی کیا، نا قبر کرے گی کیا، انسان کو چیر دے گی. تو ویسے سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ سب غیبیات کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں ہمارا جو ویژن ہے، یا ہمارا جو پرسیپشن ہے نا، پرسیپشن سینسری، جو ہماری پرسیپشن ہے وہ اس تک نہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے وہ، کیونکہ یہ غیبیات میں آتا ہے سب کچھ. اب دیکھیے آپ، بلیف ان ڈیوائن ڈگری، بلیف ان ڈیوائن ڈگری، قدر، یعنی قضا لکھا ہے اس نے. قضا ہو گیا کوئی فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا، ڈگری بولتے ہیں فیصلہ کرنے کو کہ ایسا ہو جائے گا آپ. اینڈ ول ہو گیا قدر، یا اندازہ کرنا، ٹو ایسٹیمیٹ. دا مسلمس believes in the qada and qadar of Allah, the Almighty. He believes in His wisdom and will, and that nothing in existence occurs or takes place except after Allah's knowledge and allocation for it. وتامت ربي حكم چیز کا اسم ہوتا ہے ہیکنیکل چیز کا صد کی ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ایک پتا نہیں گر جاتا ہے مگر رب جانتا ہے. And that he is just in his decree and will, اور وہ جسٹ ہے، وہ عدل کرنے والا ہے اپنی ڈگری میں بھی، اپنی ول میں بھی، اپنی قضاء و قدر کے اندر وہ عادل ہے.
wise in his disposal and arrangement of affairs. معاملات کو سنوارنے کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ہے وائز، حکمت والا. اینڈ دیٹ ہز وزڈم کمپائلز ود ہز ول. اور جو اس کی وزڈم ہے، اس کی حکمت ہے، وہ کرتی ہے کمپائل اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی ول کے ساتھ. ہی از آلسو کنوینسڈ دیٹ واٹ ایور اللہ ول کم ٹو پاس. مسلمان چھوڑا کنوینس کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رب یہ سے ول کم ٹو پاس، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اینڈ واٹ ایور ہی ڈز ناٹ ول، اور جو رب نے نہیں چاہا، ول نیور آگر، وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ دیر از نیدر پاور نور مائٹ ایکسپٹ فرام اللہ. کوئی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی پاور اور مائٹ نہیں ہے لیکن صرف اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے فالوئنگ ادر ٹیکسچوئل اینڈ ریشنل پروفس کے بارے میں. پہلے ٹیکسچوئل پروفس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. بے شک کل شیء خلقناہ، ہر کوئی چیز ہم نے پیدا کیا بقدر، قدر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، بٹ ود اس آر دا سپلائز thereof، اس کے خزائن ہمارے پاس ہی ہے، سپلائز. وما ننزلہ، اور ہم نازل نہیں کرتے اس کو، send it down، الا بقدر معلوم، لیکن صرف ایک کیا، ان نون میجر، الا بقدر معلوم. پتہ نہیں یہاں مراد شاید قرآن ہے نا، ننزل. میں دیکھوں گا اس میں یہ جو آیت ہے، میں چیک کروں گا کیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ ہے نا، ہماری ایپ الباحث القرآنی، اس میں دنیا کے ساری تفسیر لکھے عربی میں، اس سے آپ دیکھتے تفسیر وہ اچھی جن کو عربی آتا ہوگا. ہاں اس میں لکھتا ہے کہ وما من شيء ينتفع به الناس والدواب، ہر کوئی چیز جس سے نفع حاصل کرتے دواب، بیس، جانور اور انسان. الا نحن قادرون على ایجاده ونفع الناس به وما نوجد ما نوجده من ذلك الا بمقدار معدل من تقدير الحكمت. مطلب جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے نا، یا جانوروں کو جو کچھ ملتا ہے، رزق وہ سب ایک ڈیفینٹ پروپورشن سے رب حاصل کرتا ہے. ما اصاب من مصیبت، جو کچھ تمہیں مصیبت پڑ جاتی ہے، نو کیلامیٹی بی فالز آن دا ارتھ فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں کے اندر کوئی کیلامیٹی آ جاتی ہے، تمہارے جو نفس ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، لیکن وہ کتاب میں لکھا ہے پہلے سے ہی، ان نبرأها ان دا بک آف ڈکریز، اٹس انسکرائبڈ ان دا بک آف ڈکریز. ان ذلك علی اللہ یسیر، بے شک یہ رب کے لیے بہت آسان ہے. ہم دیکھیں گے یہ والی آیت بھی کون سی آئی کہاں ہے سورہ میں، 57 22 ہاں 57 57. دیکھیے، ما اصاب الناس ما اصاب الناس من مصیبت فی الارض من الجدب وغیرہ ولا اصابهم. اچھا وہ سب لکھا ہے لوح محفوظ پہ، جو بھی انسان کو مصیبت آ جاتی ہے یا جو کچھ بھی کلیمٹی آتی ہے زمین پہ، مطلب جو کچھ ہوتا ہے زمین پر، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہاں پہ؟ اللوح المحفوظ پہ. پرزرو ٹیبلٹ، لوح المحفوظ. لوح بولتے ٹیبلٹ کو، محفوظ پرزرو ٹیبلٹ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ جاتی ہے مگر بائی دا لیو آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے آ جاتی ہے. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، and we have fastened every man's deed to his neck. طائر کو بولتے ہیں، برڈ کو بولتے ہیں نا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، اس کا مطلب دیکھیں گے ہم اچھے سے. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. کیونکہ یہ والی آیتیں ہوتی ہیں ان کا ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے تھوڑا اچھے سے، یہاں پڑھنا پڑتا ہے تفصیل. آپ کو سمجھ آ گیا جہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه،
And every person we have fastened their deeds to their neck. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. And on the day of resurrection, we will bring forth for them a record which they will find spread open. جو یہاں پہ ہے نا fastened to their neck أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تو چاہے گڈ ڈیڈس یا بیڈ ڈیڈس ہوں گے نا, دے آر انسیپریبلی ٹائڈ ٹو ہم. وہ انسان کو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لائک سم تھنگ باؤنڈ اراؤنڈ دیئر نیک, سمپلائزنگ پرسنل ریسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی کہ تم یہ مت سمجھو میں نے کوئی برا کام کیا یا میں نے کوئی اچھا کام کیا وہ ختم ہو گیا, وہ تمہارے ساتھ لٹکا ہوا ہے, تمہارے گردن کے ساتھ تمہیں لٹکا ہوا ہے وہ, اور تمہیں اس کے حساب سے ہی حساب لیا جائے گا. وہ تمہارے ساتھ ہے. اب گردن کا استعمال کیوں یہاں پہ کیا گیا ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں؟ ہوتے نا یہاں پہ شہرک انسان کو جو جگلر وین, یہاں خاص کریں گے انسان ختم ہو جائے گا ادھری پر, اتنا نزدیک ہے ہوتی ہے انسان کو جگلر وین کو, انسان کو اپنے آپ سے. تو اس لیے یہاں پہ ایسے سمجھایا گیا ہے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لن يصيبنا, nothing shall ever happen to us, الا ما كتب الله لنا, except what Allah has ordained for us, جو اس نے لکھ لیا ہے ہمارے لیے. هو مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, لارڈ ہے, ہیلپر ہے, پروٹیکٹر ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے. توکل ہو گیا پر معاملات پشراؤ, ٹو پٹ دیئر ٹرسٹ. فلیتوکل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعنده مفاتيح الغیب, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ غیب کی چابیاں, اور کسی کے پاس نہیں ہے. کیز آف غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. غیب کیا ہو گیا؟ all that is hidden, all that is hidden. لا يعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا ہے اس غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب دیکھیے, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے جو کچھ سمندروں میں, جو کچھ بر پہ, جو کچھ لینڈ پہ, اور جو کچھ سمندروں میں ہے, والبحر. وما تسقط من ورقة, اور ساقط نہیں ہو جاتا, نہیں گر جاتا ہے ایک سنگل لیف بھی, ایک ورق بولتے ہیں لیف کو, الا يعلمها, لیکن رب جانتا ہے یہ تک ایک لیف ہے گرنا. ادھر کتنا زیادہ یہ کیا ہے, لیف گرتا ہے سمجھ نہیں آ جاتا ہے لیف گر گیا. تو یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی باریک چیز جانتا ہے, الیکٹران کا چلنا ایٹم کے اندر, تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں نا, عرب کو آتا نا ایسی مخاطب ان کے لیے ہوتا تھا اچھے سے ہی. آپ سوچے لیو کرتے آرام, سمجھ نہیں آتا لیو کر گیا, نہ شور ہوتا ہے نہ کچھ, کرتے آرام سے. اچھا, وما تس ہاں, ولا حبة في ظلمات الارض, نہیں ہوتا ہے کوئی سیڈ ظلمات الارض, زمین کے انکٹوں کے اندر, ڈارکنس کے اندر. ولا رطب ولا یابس, نہیں ہے کوئی رطب بولتے ہیں خشک نا, یہ گیلی چیز, ولا یابس کوئی خشک چیز, الا فی کتاب مبین, لیکن وہ لکھا گیا کس میں, ایک کلیئر ریکارڈ کے اندر. تو تقدیر کے بارے میں یہاں پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور غیبیات میں کیا کیا آتا ہے, جیسے وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ میں وہ بتاؤں گا کل, وہ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم ہو گیا اب. ہاں ٹائم ہو گیا اس کو, بس یہ خالی شاید 30 سیکنڈ, 5 سیکنڈ شاید. تو یہ ہو گیا ایسے تقدیر کے بارے میں. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, and you cannot will unless it be that Allah